نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ ہم سیرت النبی میں دیکھ رہے ہیں غزوہ حنین، اور اسی ضمن میں ہم نے طائف کا غزوہ کہہ لیں یا محاصرہ کہہ لیں، وہ لاسٹ ٹائم دیکھا تھا الحمدللہ۔ ہم نے اس میں بات کی تھی، پیج نمبر 315 پہ اگر جائیں آپ، مشرکین کا تعاقب جہاں پہ تھا، تو ہم نے بات کی تھی کہ جب حنین سے مشرکین بھاگے ہیں تو تین طرف ان کے رخ ہوئے۔ ایک رخ انہوں نے کیا طائف کی طرف، دوسرے گروہ نے رخ کیا نخلہ کی طرف، اور تیسرے گروہ نے اوتاس کی طرف۔ یہ بھی اوتاس بھی جیسے ثقیف ہے، پھر حوازن ہے، اور اس کے سائڈ میں ہی طائف یہ اوتاس ہے۔ تو اوتاس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری کے جو چچا ہیں ابو عامر اشعری، ان کو صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجا تھا۔ اور اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، اس کے پیچھے جو واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری کے جو چچا ہیں ابو عامر اشعری، ان کو اوتاس کی طرف روانہ کیا کہ وہ چیز کریں، اس کو یعنی فالو کریں، جو تعاقب کریں جو دشمن اس طرف چلا گیا۔ اور وہیں پہ ان کا جو درید بن سما جو تھا، وہ جو ان کا بوڑھا آدمی تھا جس نے مشورہ دیا تھا کہ عورتوں اور بچوں کو واپس بھیج دیا جائے، وہ بھی اسی طرف کو گیا تھا۔ اور جیسے ہم نے اس میں پڑھا ہے کہ وہ تو مارا گیا، اس کے ساتھی تتر بتر ہو گئے۔ اور صحابہ میں ابو موسیٰ اشعری بھی شامل تھے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں اس واقعے کو کہ بنو جشم کے ایک کافر نے میرے چچا ابو عامر اشعری کی طرف تیر پھینکا، جو ان کے گھٹنے میں پیوست ہو گیا۔ وہ ان کی طرف بڑھے اور پوچھا، یعنی ابو موسیٰ اشعری جو ہیں وہ اپنے چچا کی طرف بڑھے اور ان سے پوچھا، چچا جان یہ تیر آپ کو کس نے مارا ہے؟ انہوں نے حملہ آور کی طرف اشارہ کیا۔ ابو موسیٰ اس کی طرف لپکے۔ وہ جو جشمی تھا، وہ جو کافر تھا، وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ انہوں نے اس کا پیچھا کیا، اس کو آر دلائی کہ تم میں کوئی دم خم ہے تو مقابلہ کرو میرے ساتھ۔ تھوڑی دیر بعد دونوں طرف سے تلواریں بلند ہوئی۔ ابو موسیٰ نے ایسا بھرپور وار کیا کہ وہ اللہ کا دشمن زمین پر گر گیا اور ختم ہو گیا۔ اب ابو عامر کی طرف یہ پلٹے اپنے چچا کی طرف اور کہا، چچا جان میں نے آپ کے قاتل کو جہنم واصل کر دیا۔ انہوں نے کہا پہلے میرے گھٹنے سے تیر نکالو۔ جب انہوں نے تیر کھینچا تو گھٹنے کا پانی نکل پڑا، یعنی اتنا زیادہ وہ زخمی ہو چکے تھے کہ ابو موسیٰ پر نقاہت چھا گئی۔ ان کا آخری وقت آ چکا تھا، اور آخری وقت میں سوچیں کہ ایک جو مسلمان ہے اس کی آخری تمنا کیا ہو سکتی ہے۔ وہ اس وقت فرمانے لگے، بھتیجے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام عرض کرنا، ان سے میری بخشش کی دعا کے لیے درخواست کرنا۔ پھر اس دستے پر ابو موسیٰ اشعری کو کمانڈر مقرر فرمایا کہ اب میرے بعد تم کمانڈر ہو، اور تھوڑی دیر بعد آخری ہچکی لی اور شہید ہو گئے۔ اب وہ دستہ جب لڑا اور اس کے بعد واپس گیا تو ابو موسیٰ اشعری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور ابو عامر کا قصہ عرض کیا، اور ان کی آخری خواہش بھی ظاہر کی کہ انہوں نے جب دنیا سے جانے سے پہلے یہ تمنا کی تھی، یہ خواہش کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، وضو کیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی، اللہم اغفر لی عبید ابن عامر، اللہم اغفر لی عبید ابی عامر، اے اللہ عبید بن سلیم ابو عامر کی مغفرت فرما دے۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اس قدر بلند کر رکھے تھے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی تھی۔ پھر عرض کیا، اے اللہ اس کو قیامت کے دن اپنی مخلوق میں بہت ساری خلقت پر فوقیت عطا فرمانا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے جا رہے تھے، ان کے لیے دعائیں مانگتے جا رہے تھے
یہ سن کے ابو موسیٰ اشعری کو ابو عامر کی خوش نصیبی پہ بڑا رشک آیا اور اپنے آپ سے کہنے لگے واہ ابو عامر واہ واہ کیا خوب ہے تیرا مقدر، تیری فضیلت کے کیا کہنے کہ اللہ کے نبی تیرے لیے رب سے کیا کیا مانگ رہے ہیں۔ پھر سوچنے لگے کہ اب یہ موقع اچھا ہے، میں بھی کچھ کہہ دیتا ہوں۔ جلدی سے آگے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے اور بڑی لجاجت سے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرما دیں۔ اللہ کے رسول نے پھر اپنے پیارے ساتھی کے لیے بھی دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ عبداللہ بن قیس یعنی ابو موسیٰ اشعری کے گناہوں کو معاف فرما دے، سے قیامت کے دن اپنی کریمانہ ضیافت سے بہرور فرما۔ تو یہ ان کا واقعہ تھا۔ لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو یہ میں نے واقعہ سنایا یا نہیں، تو دوبارہ چلیں ہو گیا اگر سنا چکی ہوں، اور اگر نہیں ہے تو الحمدللہ یہ واقعہ بھی مکمل ہوا۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم نہیں فرمایا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف روانہ ہو گئے تھے، وہاں پہ محاصرہ فرمایا تھا، اور اس میں یعنی دنوں کا ڈیفینیٹ کہیں پہ بھی نہیں ملتا کہ کتنی عرصے تک محاصرہ رہا، کہیں 13 دن بھی ملتا ہے، کہیں 14 دن، کہیں 40 دن، کہیں 20 دن، تو مطلب بس تقریباً اتنے دن، اور اس میں وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جو اس وقت کا یعنی لیٹسٹ ہتھیار تھے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی تھی، وہ استعمال فرمائی، منجنیق بھی استعمال کی اور بھی کچھ چیزوں کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ استعمال ہوئیں، لیکن کچھ بھی کارگر ثابت نہ ہوا کیونکہ وہ لوگ قلعے کے اندر بند تھے اور وہیں سے وہ مقابلہ کر رہے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اعلان بھی فرمایا کہ کوئی اگر غلام آ جائے باہر ان کو چھوڑ کے تو اس کو آزاد کر دیا جائے گا، اسی طرح کوئی آزاد آ جائے تو اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو امان دی جائے گی، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اس کے اوپر کچھ لوگ واقعی باہر آئے بھی تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں یہ بھی مشورہ دیا کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، لیکن کچھ لوگوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم رہیں گے اور ہم مقابلہ کریں گے، لیکن اس کے بعد جب اور نقصان ہوا تو پھر انہوں نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا اور سب واپس جانے پہ خوش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ فرمایا اور آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون، یوں فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس روانہ ہوئے۔ اس وقت بھی اس غزوے میں درخت بھی کاٹے گئے تھے جو انگوروں کے تھے، تو وہ بھی کٹائی کی گئی تھی، لیکن جب ان لوگوں نے واسطہ دیا قرابت کا، ہمسائیگی کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس فریاد کے اوپر ان کو چھوڑ دیا تھا، ان درختوں کو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے ثقیف کے لیے بد دعا کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت مانگی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جیرانہ میں آ کے پھر مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے بھی کئی روز تک انتظار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تقریباً 10 دن تک انتظار کیا، لیکن جب کوئی نہیں آیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو تقسیم کیا، اور سب سے پہلے مؤلفۃ القلوب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال نکالا، جس میں ابو سفیان بن حرب بھی تھا، حکیم بن حزام وہ تھے، حارث بن کلدہ، عوینہ بن حسن، اور کئی لوگ تھے، کئی قریش تھے، کئی اور بھی لوگ تھے۔ اس کے بعد پھر جب ان کو بہت سارا مال دے دیا گیا، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ بہت سارے ہر ایک کی یعنی اس میں اقرا بن حابس بھی اور عباس بن مرداس بھی، علقمہ، مالک بن عوف، یعنی بہت سارے ہم نے سرداروں کے نام پڑھے جن کو یہ مال دیا گیا تھا، اور صرف مقصد یہی تھا کہ کچھ لوگ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، یا جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں وہ اب اسلام میں پکے ہو جائیں۔ اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ بدو لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا تھا اور انہوں نے بہت زیادہ مال کا مطالبہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بھی کچھ فرمایا تھا، اور اسی طرح ایک اور بدو تھا
جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ کر اور وہ کھینچ دی تھی، اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ بھی نشان پڑ گیا تھا. تو اور اس نے کہا تھا کہ مجھے اس میں سے عطا فرمائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی دینے کا حکم دیا. اس کے علاوہ ایک اور بھی واقعہ آتا ہے یہاں پہ جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، بہت اہم، چونکہ وہ واقعہ اس لیے یہاں پہ نہیں ہے موجود، مگر وہ واقعہ بھی ایسا ہے کہ جو ضروری ہے کہ ہم یہاں پہ اس کو دیکھ لیں. کہ ایک اور آدمی تھا جو چوڑے ماتھے والا، اور اس کی بکھری ہوئی سی داڑھی تھی، اور آ کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کرو. یعنی اس کو شاید کم ملا یا جتنا وہ چاہتا تھا اتنا نہیں ملا، تو کہنے لگا اے محمد عدل کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تباہ ہو جا، میں نہیں اگر عدل کروں گا تو اور کون عدل کرے گا؟ اس نے کہا یہ ایک تقسیم ہے جو آپ اللہ کی خاطر نہیں کر رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم مجھے امانت دار نہیں سمجھتے جبکہ جو آسمانوں میں ہے وہ مجھے امانت دار سمجھتا ہے؟ اس پر وہ واپس چلا گیا سختی کے ساتھ، ذرا غصے میں. حضرت عمر نے فرمایا مجھے اجازت دیں کہ اس کا سر قلم کر دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لوگ کہیں گے یہ اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا اس سے ایسے لوگ آئیں گے، یعنی اس کی نسل سے یا اسی قسم کے اور لوگ ہوں گے، ضروری نہیں کہ اس کی نسل میں سے ہوں، مگر اسی قسم کے اور لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نہیں اترے گا. یعنی قرآن کی تلاوتیں تو بہت ہوں گی لیکن قرآن پہ عمل، قرآن کو سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا، یہ کچھ نہیں ہوگا. یعنی ہضم نہیں ہوگا ان کو، قرآن حلق سے اترے گا ہی نہیں. جو چیز حلق سے نہ اترے، آپ سوچیں وہ آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی نا. آپ منہ میں ڈال بھی لیں تو اگر وہ حلق سے نیچے ہی نہیں جا رہی تو کوئی فائدہ نہیں. اسی طرح وہ قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، جیسے ہم نے نوالا اٹھا کے منہ میں تو ڈال لیا، اب اس کے بعد اس کو چبا کے نگلنا بھی تو ہے. تو قرآن ان کے حلق سے نہیں اترے گا. تم ان کی نمازوں کو اپنی نمازوں سے بہتر سمجھو گے، ان کی زکوٰۃ کو اپنی زکوٰۃ سے بہتر سمجھو گے، ان کی عبادت کو تم اپنی عبادت سے بہتر سمجھو گے، مگر وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے، یعنی تیر شکار میں سے پیوست ہو کے دوسری طرف سے نکل جائے، اس طرح. اب یہ آدمی کون تھا؟ یہ ایک ایسا آدمی تھا جو اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہتر سمجھ رہا تھا اسلام میں، کہ میں یعنی آپ کو یہ نہیں سمجھتا کہ آپ امانت دار ہیں اس طرح. دیکھیں اس آدمی کے بارے میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات فرمائی کہ آگے ایسے لوگ آئیں گے جو اس قسم کے ہوں گے، جو ایسی اپنے آپ کو اتنا بہتر سمجھیں گے کہ قرآن بھی پڑھیں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، اور ان کی زکاتیں بھی ہوں گی، اور پتہ نہیں اور کیا کیا عبادات میں، لیکن وہ اسلام سے نکل چکے ہوں گے. یعنی اتنے الٹرا فنیٹک قسم کے لوگ. اور ایسے لوگ آپ آج کے وقت میں بہت سارے دیکھ رہے ہیں جن کو بعد میں خوارج کے طور پہ بھی سامنے آئے تھے اور آج تک بھی ہیں، جن کی داڑیاں بھی اور جبے بھی اور تکبیریں بھی، اللہ اکبر اور نعرے اور فلاں اور کالے جھنڈے اور ہم یہ ہیں اور وہ ہیں، لیکن اس کے بعد اسلام کی تعلیمات دیکھیں تو نام کو نہیں ہے ان کے اندر. اور ظلم اور بربریت کو وہ اسلام کہتے ہیں اور ظلم کو وہ جہاد کا نام دیتے ہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہی پیشین گوئی فرما دی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی دیکھنا چاہیے. کبھی انسان سوچتا ہے کسی کی نمازیں دیکھ کے، کسی کی داڑیاں دیکھ کے، یا کسی کی عبادتیں یا قرآن پڑھنے دیکھ کے، مگر کیا قرآن ان میں ہے بھی یا نہیں، یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ جو عمل کر رہے ہیں، جو کردار وہ پیش کر رہے ہیں، کیا وہ کردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے کچھ میچ بھی کرتا ہے یا نہیں. تو ہمارا کرائٹیریا داڑیاں اور قرآن پڑھنے اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہمارا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے کسی کو دیکھنے کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کتنی اس کی زندگی مماثلت کرتی ہے. گو کہ کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ اور ان کی جو کردار اور اخلاق تھا اس میں
اس کے عشری عشیر بھی نہیں پہنچ سکتا، لیکن کم از کم کچھ تو اس طرف، اس ڈائریکشن میں تو ہو۔ جو لوگ کہتے کچھ ہیں اور ان کے کردار اور اخلاق اور ان کے رویے اور معاملات آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں وہ کس قسم کے ہیں، تو پھر صاف فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ سیرت بھی پڑھ ہی رہے ہیں، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بیہیویئر ہوتا تھا، لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے فاتح کے طور پہ بھی دیکھ لیا، اور اس وقت بھی دیکھ لیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور کوئی مملکت نہیں تھی آپ کے انڈر ہینڈ، اور آپ ہجرت کر کے جا رہے تھے، اس صورت میں بھی دیکھ لیا۔ آپ دیکھ لیں کہ کتنا آپ کے کردار اور اخلاق میں فرق آیا۔ جب آپ فاتح بنے تب کیسا تھا اور اس سے پہلے کیسا تھا؟ کیا کوئی فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ صرف بتانے سے یہ کہ آپ فاتح بن گئے، ورنہ کوئی بھی ایسا فرق نہیں آیا، کوئی کردار میں، کوئی اس میں کچھ چینج نہیں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی بلند اخلاق سے ویسے ہی تھے اور فاتح بن کے بھی ایسے رہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب انسان ایک مظلوم ہوتا ہے، کسی کے انڈر ہوتا ہے، کوئی ظلم سہ رہا ہوتا ہے، تو اس کا کردار اخلاق ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ جب وہ خود پاور میں آتا ہے تو بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ آپ یہی دیکھ لیں کہ یہود جس وقت کہ وہ کسی نہ کسی ڈکٹیٹر یا اور کسی ایسی پاور کے انڈر ہوا کرتے تھے، جس وقت جیسے ہٹلر ہے، اس نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور بھی پہلے زمانے کے اندر بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں ہوئے، اس وقت کیا تھے، اور اب جب کہ وہ پاور میں آ گئے ہیں اب ان کے خلاف کردار کیا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے کسی کے پاس پاور آتی ہے بالکل وہ چینج ہو جاتا ہے۔ جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں فتح مکہ کے بعد کتنا چینج آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ حالانکہ اب آپ ایک ایک ایسا علاقہ جس کی طرف لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ فتح ہو جائے تو سمجھ لیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نبی ہیں، کیونکہ مکہ اور حرم مکہ کا کسی کے انڈر آ جانا ایک بہت بڑی بات تھی۔ کعبہ کسی کے انڈر ہو جانا، یہ آپ سمجھ لیں کہ آج بھی جیسے سمجھ لیں تو اس زمانے میں بھی کعبہ کی متولیت بہت بڑی چیز تھی، سب اس جگہ کو مانتے تھے، اتنا ہی ہولی تھا جیسے آج ہے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تقسیم کیا مال تو کتنا خود رکھ لیا اور کتنا لوگوں میں تقسیم کیا، کتنی آپ کی پہلے ہرس تھی لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کی اور کتنی بعد میں ہے۔ کوئی فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ حالانکہ کیا ہے، اب یہ لوگ نہیں بھی آئے تو کیا فرق پڑتا ہے، جاؤ تم جہاں مرضی جاؤ، اب تو یہ علاقہ ہمارے انڈر ہے، اب جو مرضی کرنا ہے کرو، رہنا ہے رہو، نہیں رہنا تو جاؤ، چھٹی کرو۔ ان کو بھی دے رہے ہیں اور ان کو اتنا نواز رہے ہیں کہ جن کو دیا جا رہا ہے وہ کیا اٹھے کہ ہم قائل ہو گئے کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اتنا کون دے سکتا ہے۔ وہ حیران ہو گئے، لینے والے حیران ہو گئے، لینے والے لے کے تھک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے سے دریغ نہیں فرمایا۔ تو آپ ذرا کمپیریزن بھی کیا کریں کہ پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی، آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کو مال اور عہدے اور اقتدار بدل نہیں دیتا، جن میں بدلاوا آتا ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ بدل جاتے ہیں، اصل میں ان کی اصل چہرے ہیں وہ بے نقاب ہو جاتے ہیں، صرف یہ بات ہے۔ مال آنے کے بعد جن کو ہم کہتے ہیں نا بدل گئے، وہ بدلے نہیں ہیں، وہ اصل میں ایسے ہی تھے، لیکن اب وہ اللہ نے ان کا پردہ اٹھا دیا۔ وہ اندر سے لالچی ہوتے ہیں، پہلے ہی اندر سے وہ پہلے ہی دنیا پرست ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق دیکھیں، واقعی اتنا امپریسو ہے کہ مثال کوئی ملتی ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی کلوز ٹو دس کیریکٹر کوئی مثال بھی لا سکیں دنیا سے، کہیں مثال نہیں ملتی۔ سبحان اللہ، اتنا خوبصورت کردار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور آپ دیکھیں ایک بہت اہم بات یہاں پہ اور سمجھنے کی ہے کہ ایک بدو آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسے، دوسرے بھی آئے وہ ٹوٹ پڑے ہیں، ایک آیا اس نے چادر مطلب گلے میں گردن میں ڈال کے اس طرح کھینچی ہے، وہ بھی آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بہت برہم نہیں ہوئے کہ ایسے بہت ناراض ہو رہے ہیں، لیکن اس شخص کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، وجہ کیا ہے؟
وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایز محمد بن عبداللہ اس طرح کر کے ٹریٹ کر رہے تھے. اس بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر انگلی اٹھائی ہے. اور جہاں جہاں آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ، آپ کی رسالت پہ کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ بھی فرمایا. اور آپ نے فرمایا کہ یہ اگر میں نے اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تو لوگ یہ کہیں گے، تو ہم کیا کہیں؟ لوگوں کا ان کو ڈر تھا. تو کہتے ہیں نا لوگوں کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کا ان کو ڈر تھا کیا؟ نہیں، بات اسی کو حکمت کہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس حکمت کو دیکھا کہ جہاں پہ کوئی ایسی بات، یعنی یہ ایک وہ چیز نہیں تھی کہ اللہ کی حدود کے اندر کوئی ایسی بات ہو رہی تھی تو لوگوں کے کہنے کی وجہ سے آپ نے چھوڑ دیا. مثلاً ایک عورت آئی ہے، مخزومی عورت ہے، اس نے چوری کر لی، میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا، فتح مکہ کے بعد پیش آیا تھا. اب لوگ کیا کہیں گے تو اس لیے اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. ایسے نہیں کیا. جہاں پہ اللہ کی حدود کا، جہاں پہ اس طرح کا کوئی معاملہ آ جائے وہاں پہ کوئی رعایت نہیں. لیکن جہاں پہ ایسی کوئی بات آ جائے کہ جس کے اندر حدود کی کوئی بات نہیں، جس میں آپ فتنے فساد کا کوئی ڈر ہو، آگے سے لوگ یہ باتیں کر کے دین سے دور ہوں گے. یعنی جیسے آپ نے دیکھا حضرت زینب کے ساتھ نکاح کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ریلکٹنٹ تھے، کیونکہ یہ حدود سے متعلق چیزیں نہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ اللہ کا حکم آ گیا اور پھر اس کے اوپر نہیں کرنے کا کہا جا رہا لوگوں کی وجہ سے، بلکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو حکم کی نہیں ہیں، اس میں چوائس ہے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں وہ سٹانس لیا جس میں لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع نہ ملے. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی ہمیں بہت بڑی ایک حکمت کی بات پتہ چلتی ہے کہ ہر بات اس طرح سے نہیں ہوتی مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، جو مرضی کہتے پھرے، میں تو اب کود جاؤں گی اس میں. جیسے نہیں، آپ کو اس میں بھی دیکھنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ کل کو اس کی وجہ سے دین اسلام کے اوپر کوئی حرف آئے. تو جب اللہ کی حدود کی بات نہ ہو، ایسی کوئی بات ہو جس میں آپ کے پاس چوائس ہو سکتی، تو اس میں وہ کام نہ کریں. یہ کوئی دلیری، بہت بہادری نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ جو مرضی کہتے رہے. ہم نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کا وہ ایکشن لوگوں کو اسلام سے دور کرے، متنفر کرے، یا ایسی کوئی چیز ہو جائے کہ جس میں حرف قرآن یا دین کے اوپر آئے. تو ان چیزوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اب آپ تھوڑا سا اگر اپنے ذہن میں لے کر آئیں، وہ یہ اب کیا ہو رہا ہے سامنے کہ بہت نوازا جا رہا ہے لوگ، کوئی 200 اونٹ، کوئی 300 اونٹ. اور میں نے آپ کو بتایا تھا اونٹ اس وقت میں بڑی ایکسپینسو کموڈٹی ہوتا تھا. تو سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ آج گاڑیاں، بڑی بڑی قیمتی گاڑیاں دی جا رہی ہیں، کسی کو 100، کسی کو 200، کسی کو 300 اس طرح دی جا رہی. اب لوگ اتنے لے کے جا رہے ہیں، مال اسباب، کوئی اونٹ، کوئی بکریاں، کوئی چاندی، کوئی اس طرح سے لوگ لے کے جا رہے ہیں. ایسے میں اب کیا ہے، کچھ لوگ کھڑے میں ہیں جن کو جو ان کا حصہ تھا، جیسے مال غنیمت میں سے جو ملنا تھا وہ تو ملا، لیکن اس مال میں سے کچھ بھی نہیں ملا. جیسے کافروں کو بھی مل رہا ہے، اس میں سے نئے مسلمانوں کو بھی مل رہا ہے. وہ کون لوگ تھے جن کو اس والے میں سے نہیں ملا؟ یعنی مال غنیمت میں سے تو ملا ہے obviously، لیکن جیسے اوور ان کو دیا جا رہا ہے اس طرح سے ان کو کچھ بھی نہیں دیا گیا. یہ کون لوگ تھے؟ یہ انصار تھے. ان کو اس میں سے کچھ بھی نہیں دیا گیا جو ایکسٹرا لوگوں کو دیا گیا ہے. اب یہ آپ نے دیکھا نا کہ پیچھے ہم نے جو بات پڑھی ہے پیج 318 میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو مال غنیمت تقسیم کرنے کا حکم دیا اور انہوں نے سارا تقسیم کیا. اب کیا تھا کہ انصار کا کیا وہ دیکھ رہے ہیں، اور آپ خود سوچیں کبھی آپ کسی ایسی جگہ پہ ہوں، چاہے آپ نے اللہ کی خاطر ہی کام کیا ہو، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اتنا دیا جا رہا ہے، وہ ابھی نئے اسٹوڈنٹ بنے، ان کو اتنی ٹرافیز مل رہی ہیں، ان کو اتنے سرٹیفکیٹ مل رہے ہیں، اور آپ اتنے عرصے سے اتنی کام کر رہے ہیں، اتنی خدمت کر رہے ہیں، اتنی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ کا نام ہی نہیں لیا گیا. تو ایک نیچرل سی بات ہے انسان کے اندر، ایک تو مال کی محبت انسان میں ہے، یہ ایک فطری بات ہے.
تو انصار نے کیا سوچا، کیا ہوا، یہ تھوڑا سا دیکھ دیتے ہیں، ہم بعد میں اس میں سے پڑھیں گے. پہلے میں آپ کو ویسے یہ بات بتا دیتی ہوں کہ انصار کو بڑا غم ہوا، کچھ اعتراضات بھی زبانوں پر آ گئے، کیونکہ سب ظاہر ہے اس جو مؤلفۃ القلوب تھا اس میں بڑے بڑے عطیے دیے گئے تھے لوگوں کو، اور ان کو بالکل محروم رکھا گیا. اب وہ کہہ رہے تھے مشکل وقت میں تو ہمیں بلایا گیا اور ہم بھاگ بھاگ کے آئے اور ساتھ مل کے ہم نے جنگ کی، اور سارا ہم اتنے عرصے سے ان کے ساتھ ہیں. دیکھیں نا تھرو آؤٹ مدنی دور، اور یہ کب آئے ہیں؟ ابھی جیسے اس کو کہیں جمعہ 4 دن تو ہوئے، ابھی تو فتح ہوا ہے مکہ، اور ابھی یہ مسلمان ہوئے، یہاں ابھی ان میں سے کچھ مسلمان بھی نہیں ہوئے، تو ان کو اتنا نوازا جا رہا ہے، ان کے ہاتھ بھرے جا رہے ہیں جو ابھی دشمن تھے ہمارے ساتھ لڑنے کو کھڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے کیا کیا نہیں کیا، اور ہم خالی ہاتھ. ابن اسحاق نے ابو سعید خدری سے روایت کیا ہے، ابن اسحاق سیرت نگار ہے نا، ان کی زبردست انہوں نے سیرت لکھی ہے، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور قبائل عرب کو وہ تحفے دیے اور انصار کو کچھ بھی نہیں دیا، تو انصار نے جی میں پیچ و تاب کھایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، What's going on؟ اور آپس میں چہمگوئیاں ہونی شروع ہو گئیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا، یہاں تک ایک کہنے لگا خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے جا ملے ہیں، یعنی بس جن کے ساتھ تھے ان کے ساتھ ہو گئے ہیں، بس ٹھیک ہے. ایک نے یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ قریش کو دے رہے ہیں اور انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، جبکہ ہماری تلواروں سے ابھی تک خون ٹپک رہا ہے. سعد بن عبادہ جو تھے، ان کے سردار جو تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے اس مال فہ میں جو کچھ کیا اس پر انصار اپنے جی میں بڑے پیچ و تاب کھا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی قوم میں تقسیم فرمایا، قبائل عرب کو بڑے بڑے عطیے دیے لیکن انصار کو کچھ بھی نہیں دیا. آپ نے فرمایا اے سعد اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی تو اپنی قوم کا ایک آدمی ہی ہوں، یعنی میں تو اپنی قوم کے ساتھ ہی ہوں نا. اب سبحان اللہ، میں کہتی ہوں امیزنگ کہ اس کے بعد ہم اگر وہاں پہ کچھ ہوتے، ہمارے پاس ایسا کوئی معاملہ آتا تو ہم کیا آگے سے کہتے کہ اچھے تم لوگ ہو، اچھا میں نے تمہیں قرآن پڑھایا، اچھا تمہیں یہ ملا، یہ تم نے سیکھا قرآن سے، یہ تم تھے، آخر تم بھی لالچی نکلے، آخر تم بھی یہ نکلے، اور خوب سناتے اور بہت سناتے، اور اس کے بعد کہتے کہ دیکھ لو قرآن والوں کو، یہ ہیں. ہم سے ذرا سی غلطی بھی ہو جائے نا تو پھر ہم فوراً قرآن کا نام لے کر آتے ہیں، بڑے قرآن پڑھتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں یہ انصار ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے 8 سال سے، ٹھیک ہے. اس کے باوجود ان کے اندر ایک بات آ گئی، اگر صحابہ میں سے کوئی غلطی کر سکتا ہے تو جو عام لوگ ہیں، جو کوئی اسٹوڈنٹ بیچارہ اگر بن ہی گیا قرآن کا، کوئی آ ہی گیا اس طرف کو، تو ہم تانے دے دے کے اس کو مار دیتے ہیں کہ دیکھا قرآن والوں کو دیکھو ذرا حال کیا، یہ قرآن کی اسٹوڈنٹ ہیں. یہ ہم خود ہی کہتے ہیں، ہم خود، یعنی اور باہر والوں نے تو کیا کہنا ہے، اور یہاں جو کافر ہیں وہ تو مسلمانوں کو کیا تانا دیں گے، ہم خود اس میں کوئی کم نہیں ہے، ہم بہت تیز ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت اخلاق دیکھیں، غلطی ہر ایک سے ہو جاتی ہے. دیکھیں اسی بات نہیں، ان سے ڈس اپوائنٹ ہو گئے، چلے جاؤ پھر میں نے تمہارے ساتھ جانا ہی نہیں ہے، اب میں ناراض ہوں، اب میں بس یہ ہوں، اور اب تم لوگوں کو میں نے یہ سکھایا اور یہ تم لوگ تھے اندر سے اور ایسے تھے اور ویسے تھے. ایک یہ بھی رویہ ہو سکتا ہے جو ہمارے جیسوں کا ہوتا ہے، جو کہ بالکل جلد باز ہوتے ہیں اور تحمل نہیں ہوتا ہمارے اندر. اللہ اکبر. لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا جو میٹرز ریزالو کرنا کتنا خوبصورت آتا تھا، کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اچھا تو پھر اپنی قوم کو جمع کرو. حضرت سعد بن عبادہ سے فرمایا. اچھا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کہ جب ان کو جمع کرو نا تو یعنی آپ کوئی بھی ان میں سے انصار کے سوا کوئی بھی وہاں پہ موجود نہ ہو. جب ان کو جمع کیا جائے بلا لاؤ ان کو نا، اور ان کے سوا نہ کوئی ہو. حتیٰ کہ سارے انصار جمع ہو گئے، جتنے بھی تھے اتنے تھے کہ مطلب ایک دوسرے کے اوپر تھے، وہ
اتنی جگہ میں تو آ بھی نہیں سکتے تھے ایک خیمے میں. اگر آپ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میک شور کیا کہ انصار کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے نا یہاں پہ, اور انہوں نے کہا کہ نہیں. مہاجرین کچھ آئے تھے مگر ان کو داخل نہیں ہونے دیا گیا کہ نہیں آپ لوگ جائیں. کچھ اور لوگ بھی آ گئے تھے, ان کو بھی واپس کر دیا گیا. اب دیکھیں یہ ایک پرائیویسی میں بات ہو رہی ہے. اب آپ دیکھنا کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریزالو کیا اس معاملے کو. بہت سارے آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا, آپ کیا سوچتے ہیں, کچھ سوچیں کہ اگر میں اس جگہ پہ ہوتی, کیونکہ ہم نے سیرت سے اپنے لیے سبق لینا ہے, میں ہوتی تو پھر میں کیا کرتی. کہ وہ جو میرے ساتھ کے تھے وہ بھی اب باتیں کرنا شروع ہو گئے. اب ان کے اوپر بھی وہ دن آ گیا کہ وہ بھی میرے اوپر اعتراض کریں گے کہ انہوں نے ان کو دے دیا اور ہمیں نہیں دیا. آخر یہ بھی ایسے ہی نکلے. کچھ تو ذہن میں آتا نا. لیکن اب جب سارے لوگوں کو جمع ہو گئے تو حضرت سعد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ قبیلہ انصار آپ کے لیے جمع ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا پہلے بیان فرمائی, پھر فرمایا انصار کے لوگوں, تمہاری یہ جو باتیں ہیں میرے علم میں آئی ہیں, اور یہ کیا ناراضگی ہے جو جی ہی جی میں تم نے مجھ پہ محسوس کی ہے. کیا ایسا نہیں کہ میں تمہارے پاس اس حالت میں آیا کہ تم گمراہ تھے, اللہ نے تمہیں ہدایت دی, اور محتاج تھے, اللہ نے تمہیں غنی بنا دیا. یعنی جب میں تمہارے پاس آیا اس وقت تم تو گمراہ تھے, اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی, یعنی میری بدولت, اور محتاج تھے, اللہ نے تمہیں غنی بنا دیا, اور تم آپس میں دشمن تھے. یاد ہے ان کی کتنی دشمنیاں, آپس میں جنگیں اتنی ہوئی تھی کہ ان کے پاس تو کوئی بڑے لوگ رہ ہی نہیں گئے تھے, بزرگ لوگ, جوان لوگ تھے. اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیے. لوگوں نے کہا کیوں نہیں, اللہ اور اس کا رسول کا بڑا فضل و کرم ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا انصار کے لوگوں مجھے جواب کیوں نہیں دیتے. انصار نے عرض کیا یا رسول اللہ بھلا ہم آپ کو کیا جواب دیں, اللہ اور اس کے رسول کا بڑا فضل و کرم ہے ہمارے پر. آپ نے فرمایا اللہ اکبر, کتنی پیاری یہ بات ہے. دیکھو خدا کی قسم, اگر تم چاہو تو تم کہہ سکتے ہو, اور اگر تم کہو تو تم سچ ہی کہو گے. یہ بات سچی ہوگی اگر تم مجھے یہ بات کہتے ہو, اور تمہاری بات سچی مانی جائے گی کہ آپ ہمارے پاس اس حالت میں آئے تھے کہ آپ کو جھٹلایا گیا تھا, ہم نے آپ کی تصدیق کی. آپ اس حالت میں آئے تھے کہ آپ بے یار و مددگار تھے, ہم نے آپ کی مدد کی. آپ اس حالت میں آئے تھے آپ کو دھتکارا گیا تھا, ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. آپ محتاج تھے, ہم نے آپ کی غمخواری کی. اے انصار کے لوگوں, تم اپنے جی میں دنیا کی اس عارضی دولت کے لیے ناراض ہو گئے جس کے ذریعے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائے, اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا. یعنی مجھے تو جیسے ہوتا ہے نا کہ اپنا بچہ ہے تو آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ تو میرا ہی بچہ ہے, اس نے میرے پاس ہی رہنا, کوئی نہیں, میں دوسرے کو دے دیتی تاکہ یہ میرا بن جائے, تاکہ یہ اس طرف کو آ جائے. چلو یہ تو میرا ہی ہے نا, تمہیں تو تمہارے اسلام کے والے کہ یہ تو چلو پکے ہی ہیں اسلام میں, ان کو نہیں ضرورت ہے, ان کو ضرورت ہے جو لالچی ہیں, وہ ہو سکتا ہے اسی طرح اسلام کی طرف آ جائے. اے انصار, کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر اپنے ڈیروں پہ لوٹو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا. اگر سارے لوگ ایک راستے پر چلیں اور انصار دوسرے راستے پر چلیں تو میں بھی انصاری کے راستے پر چلوں. اے اللہ تو انصار پہ رحم فرما, اے اللہ ان کے بیٹوں پہ رحم فرما, اللہ ان کے بیٹوں پر رحم فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب سن کے وہ لوگ اتنا روئے, اس قدر روئے کہ ان کی داڑیاں تر ہو گئی. وہ کہنے لگے ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں اللہ کے رسول ہوں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے اور لوگ بکھر گئے اور لوگوں کے دل صاف ہو گئے. دیکھیں سبحان اللہ کہ ہم راضی ہیں اس بات پہ, لوگ لے کے جائیں اونٹ اور بکریاں, ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا. دیکھیں آج بھی دفن ہے تو وہیں پہ دفن ہے مدینہ میں, ورنہ اب مکہ کی ریاست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر تھی, چاہتے تو یہی رہ جاتے, لیکن نہیں. جو ان سے وعدہ فرمایا تھا آپ نے, اس وقت یاد ہے کہ جب وعدہ فرمایا تھا کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ اگر کل کو آپ کو طاقت مل جاتی تو کیا آپ ہمیں چھوڑ کے واپس چلے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا تھا نہیں. وعدہ آپ کو یاد ہے, یہ نہیں کہ حالات بدل گئے, اب اتنے سال ہو گئے, اب کس کو یاد کون سے وعدے کہاں کے وعدے, اب وقت بدل گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
انہی لوگوں کے اندر رہے باقی زندگی بھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اس معاملے کو ہینڈل فرمایا، جس طرح سے ان کے دلوں کو صاف کر دیا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، کتنا پیارا خطبہ ان لوگوں کو دیا اور کس طرح سے ان کو مطمئن کر دیا. سبحان اللہ. اور اسی وجہ سے دیکھیں انصار کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. پتہ نا، ہم ایمان کا حصہ ہے. انصار سے بغض جو ہے نا، وہ ایک مومن انصار سے بغض نہیں رکھ سکتا، ان سے دشمنی نہیں رکھ سکتا. یہ حدیث ہے کہ یہ ایمان کا حصہ ہے. تو انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پیارے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اگر کسی نے واقعی اللہ کی خاطر کوئی کام کرتا ہو، تو اگر شیطان ذہن میں یہ بھی ڈالے نا کہ دیکھو تمہیں کیا ملا، تمہیں تو کسی نے پریز ہی نہیں کیا، تمہاری کس نے تعریف کی، کیا فائدہ ہوا تمہیں، لوگوں کو دیکھو کتنا کچھ مل رہا ہے، لوگوں کو یہ مل رہا ہے، وہ مل رہا ہے، سرٹیفکیٹ مل رہے ہیں، ان کو اتنا تعریف کی جا رہی ہے، ان کو اتنا اسٹیج پہ کھڑے کر کے انعام دیے جا رہے ہیں، تمہیں کیا ملا. تو یاد رکھیے گا پھر یہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تم اس دنیا کی عارضی دولت کے لیے ناراض ہو رہے ہو. یہ جتنا کچھ بھی دنیا میں مل جائے یہ سب عارضی ہے، یہ ٹیمپرری ہے. شیطان جتنا بھی ذہن میں یہ ڈالے کہ تمہیں کیا ملا، اس وقت نظر آخرت کے انعام پہ ہونی چاہیے، دنیا کی چیزوں کے اوپر نہیں کہ یہاں پہ یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، مجھے اس نے نہیں پوچھا، وہ عہدہ نہیں مجھے دیا، میں تو نہیں، میں اب ناراض ہوں، اتنے عرصے سے میں کام کر رہی ہوں، مجھے یہ نہیں آپ نے انعام کے طور پہ دیا، مجھے کچھ سمجھا ہی نہیں آپ نے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اب یہ ہم اس کو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ جو بک میں بھی ہے، انصار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل پر حیرت ہوئی کہ آپ نے مؤلفۃ القلوب کو اندازے سے بڑھ کر عطیے دیا اور انصار کو کچھ نہیں دیا. چنانچہ بعض انصار نے کہا یہ کیسی تعجب کی بات ہے کہ آپ قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیا، حالانکہ ہماری تلواریں ان کے خون سے ٹپک رہی ہیں، یعنی ابھی تو ہم ان سے جنگ کر کے آئے ہیں. یہ بات انصار کے رئیس سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی. اور یہ پھر غیبت نہیں ہوتی، یہ کوئی چگلی نہیں ہو رہی، بلکہ آپس میں جب دل برے ہو رہے ہیں، ایک منہ بنا کے ادھر بیٹھ رہے ہیں اور اس معاملے کو سالو کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ لے کر آئے ہیں یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تاکہ معاملہ سالو ہو. ٹھیک ہے، تو اس کو غیبت نہیں پھر کہتے. ہم کئی دفعہ پہ دیکھ چکے ہیں کہ کبھی کوئی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات لے کر آ رہے ہیں کہ عبداللہ بن ابی نے یہ کہہ دیا ہے، یا فلان نے ایسے کر دیا، یا ایسے ہو گیا. تو یہ بھی پہنچانی اس تک جو لیڈر ہوتا ہے یا جو امام ہوتا ہے یا جو خلیفہ ہوتا ہے اس تک ضروری اس لیے ہوتی تاکہ معاملات ریزالو کیے جا سکے. آپ نے صرف انصار کو جمع کیا اور اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر اللہ نے آپ پر جو احسان کیا تھا اسے ذکر فرمایا. پھر فرمایا انصار کے لوگوں، تم اپنے جی میں دنیا کی ایک حقیر سی گھاس کے لیے ناراض ہو گئے جس کے ذریعے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائے، اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا. اے انصار، کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیروں میں جاؤ؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا ہوں، اور اگر سارے لوگ ایک راستے پر چلے اور انصار دوسرے راستے پر چلے تو میں بھی انصار ہی کے راستے پر چلوں گا. اے اللہ، انصار پر رحم فرما اور انصار کے بیٹوں پر اور انصار کے پوتوں پر. اس پر لوگ اس قدر روئے کہ داڑیاں تر ہو گئی، کہنے لگے ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور انصار بھی واپس ہو گئے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد یہ نہیں ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے پھر دل میں بات رکھ لی ہو کہ نہیں ویسے ہمارے ساتھ فیئر تو نہیں ہوا، یہ کیا بات ہوئی کہ ہمیں ہمارے اسلام کے اوپر چھوڑ دیا. وہ کیسے صاف دل لوگ تھے، کس طرح سے دل صاف کر لیا کرتے تھے. سبحان اللہ. وفد حوازن کی آمد ذی قعدہ سن 8 ہجری. اب یہ حوازن کے انتظار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن تک یہاں پہ بیٹھے رہے اور مال نہیں تقسیم فرمایا تھا، اور اب یہ تشریف لا رہے ہیں جس وقت کہ اب سارا دیکھیں مال تو تقسیم ہو چکا ہے. انہی کا تو ویٹ کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم.
مال غنیمت تقسیم ہو چکا تو حوازن کا وفد آ گیا. ان کا رئیس زہیر بن سرد تھا. انہوں نے اسلام قبول کیا، بیعت کی. پھر عرض کرنے لگے اب یہ وفد آیا، انہوں نے آنے میں چونکہ دیر کر دی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مال غنیمت بھی تقسیم کر چکے ہیں. اب وفد نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ نے جنہیں گرفتار کیا ان میں مائیں ہیں، بہنیں ہیں، پھپھیاں، خالائیں، اور یہی قوم کی رسوائی کا سبب ہوتی ہیں. یعنی پہلے اصل میں انہوں نے کہا کہ ہمارے مال اور ہمارے قیدی ہمیں واپس کر دیں، اور اتنے اچھے انداز میں بات کی کہ دل پسیج جائے. یعنی آپ دیکھیں کہ شعر و شاعری بھی کر رہے ہیں. ان کا جو سردار تھا اس نے شعر و شاعری بھی کی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، آگے ہم یہیں سے پڑھ لیتے ہیں بلکہ، کہ لہٰذا اے اللہ کے رسول ہم پر احسان فرمائیے. آپ ایسے آدمی ہیں، آپ سے امیدیں وابستہ ہیں اور آپ کے کرم کا انتظار ہے. آپ ان عورتوں پر احسان کیجئے جن کا دودھ پیتے تھے جب آپ کا منہ ان کے دودھ کے موتیوں سے بھر جاتا تھا. یہ مطلب شعروں میں انہوں نے یہ بات کی، اور مزید چند اشعار کہے. اب یہ انہوں نے کیوں کہا کہ جن کا دودھ آپ پیتے تھے ان عورتوں پر احسان فرمائیے؟ کوئی اس کا جواب بتا سکتے ہیں آپ لوگ کہ یہ انہوں نے کیوں کہا؟ آپ یہ دیکھیں، یہ جب یہ شروع ہوتا ہے، میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی اس وقت جب یہ غزوہ حنین شروع ہوا تھا. یہ کوئی بتا سکتا ہے آپ لوگوں میں سے؟ تو اگر آپ اس میں شروع کے اپنے نوٹس میں دیکھیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سارے قبیلے جو تھے، جو دوسرے تھے، وہ تو ویسے ہی اسلام میں شامل ہونے کے لیے آ گئے، یا وہ بالکل خاموش ہیں یا کچھ. لیکن یہ جو کچھ متکبر قبائل تھے نا، جی متکبر قبائل تھے، ان میں حوازن تھے، ثقیف تھا، مزر تھا، جشم تھا، اور سعد بن بکر تھا. یہ قبائل تھے، اور بنو ہلال ان کے بھی کچھ لوگ شامل تھے. اب ان میں سے کون سا قبیلہ ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو بات کہی گئی ہے کہ جن کا دودھ آپ پیتے تھے کسی طرح ریلیٹڈ ہو سکتا ہے؟ کون سا قبیلہ؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، حوازن، ثقیف اور یہ جشم، اور یہ سارے قبائل کے نام آپ کو بتایا تھے. سعد بن بکر، جی سعد بن بکر جو تھا وہ حلیمہ سعدیہ کا، سعد سے سعدیہ اسی لیے ہے نا ان کا نام، حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ تھا سعد بن بکر. ٹھیک ہے، تو اسی کا واسطہ دے کے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو جانے دیں، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ایک کہہ سکتے ہیں کہ نیال کہہ لیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رضائی جو خاندان بنتا ہے آپ کا وہ بنتے ہیں. اور انہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی چچا ابو برقان بھی تھے جو یہ وفد آیا تھا ان میں. تو انہوں نے کہا کہ آپ مہربانی کر کے ہمارے یہ قیدی اور مال واپس کر دیں. اچھا، اس کے اندر اب یہ آتا ہے کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مال غنیمت تقسیم کرنے کا فرمایا تھا، اس وقت ایک عورت تھی ان کے اندر جس نے کہا، جو بہت کہہ رہی تھی کہ صحابہ کرام سے کہہ رہی تھی کہ میں آپ کے ساتھی کی بہن ہوں تو مجھے تو چھوڑ دیا جائے. تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یہ ایک اس طرح سے عورت کہہ رہی ہے کہ میں آپ کی بہن ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو لے کر آؤ. جب ان کو لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بہن شیما ہوں. کیا یاد ہے آپ کو شیما جو بڑی بہن تھی؟ انہوں نے یہ کہا کہ میں، اب کتنے سال گزر چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوٹے بچے تھے، یعنی آپ اندازہ کریں خود ہی کچھ کہ کتنے سال گزر گئے ہوں گے اب تک. 55 60 مطلب اتنے 60 تک ایئر، یعنی 60 تو آپ کی عمر ہی تقریباً اتنی ہو گئی ہوگی. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے تو 55 تو گزر ہی چکے نا، یعنی چھوٹے بچے تھے جس وقت ان کے گھر میں تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ اس کی کوئی
ثبوت دے سکتی ہیں کہ واقعی آپ میری بہن ہیں؟ تو وہ بولنی کہ یہ میری کندھوں پہ جو آپ نے ایک دفعہ کاٹا تھا جب میں نے آپ کو اٹھایا ہوا تھا، تو وہ نشان ابھی تک موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیا اور آپ نے پہچان لیا کہ واقعی یہ شیماء ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے اپنی چادر بچھائی تھی اور ان کو اس پہ بٹھایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چوائس دی کہ آپ چاہیں تو ہم آپ کو اپنے پاس بہت عزت و اکرام کے ساتھ رکھیں گے، اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی قوم کی طرف واپس جا سکتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی قوم کی طرف واپس جانا چاہتی ہوں۔ بحقی میں یہ روایت موجود ہے۔ تو بہرکیف ان لوگوں نے آ کے کہا تھا کہ ہمارے پاس ہمارے جو عورتیں وغیرہ ہیں ان میں ایسے بھی ہیں جو آپ کے یعنی ایک آپ کے ساتھ ایک رشتہ داری لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں تم دیکھ ہی رہے ہو، اور مجھے سچ بات زیادہ پسند ہے، یعنی اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہاں ٹھیک ہے کہ میں تمہیں سب کچھ ہی دے دوں گا، مگر قیدی اور مال میں سے ایک چیز چن لو، چاہے تو اپنے قیدی لے لو، اپنے بال بچے تمہیں زیادہ محبوب ہیں تو وہ لے لو، یا پھر مال لے لو۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہمارے نزدیک خاندانی شرف کے برابر کوئی چیز نہیں ہے، ہماری عورتیں اور بچے ہمیں واپس کر دیں، ہم بکری اور اونٹ کے بارے میں کچھ نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے وہ آپ لوگ رکھ لیں، لیکن ہمیں ہماری فیملیز واپس کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر جب ظہر کی نماز میں پڑھ لوں تو تم لوگ اٹھ پڑو اور اپنے اسلام کا اظہار کرو اور کہو کہ ہم بھی آپ لوگوں کے دینی بھائی ہیں، پھر کہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی جانب سے اور مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سفارشی بناتے ہیں کہ آپ ہمارے قیدی ہمیں واپس کر دیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ جب ظہر کی نماز میں پڑھ لوں گا نا تو تم اس وقت پھر مسجد میں موجود ہونا، تم اٹھ کے کہنا کہ ہم اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں کی جانب سے سفارشی بناتے ہیں اور مومنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سفارشی بناتے ہیں کہ اس طرح ہمارے قیدی آپ واپس کر دیں۔ اس کے بعد جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ان لوگوں نے یہی کہا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اور بنو عبد المطلب کا جو حصہ ہے وہ تمہارے لیے، اور میں ابھی لوگوں سے پوچھے لیتا ہوں۔ یعنی پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ یہاں پہ بھی دیکھیں اور آپ پھر دیکھیں گے آگے بھی حجۃ الوداع میں بھی جب سود کی بات آتی تو پہلے اپنے خاندان کا سود جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا تھا، پہلے خود مثال بنے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں تم تو کرو لیکن میں نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے پہلے ہی کون سا کچھ اتنا زیادہ لیا ہے تو میرے پاس تو ویسے ہی اتنا تھوڑا ہے تو اب میں وہ بھی دے دوں گا، تو کیا جنہوں نے زیادہ دیا وہ پہلے کھڑے ہو کے دے نا؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنے یعنی خاندان کا عبد المطلب کا جو حصہ ہے وہ تمہارے لیے ہے، واپس دیتا ہوں میں۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم کوئی بات دوسروں سے چاہیں نا کہ وہ اس پہ عمل کریں تو ہمیں پہلے خود کر کے دکھانی ہوگی۔ جیسے اگر ہم اپنے بچوں میں چاہتے ہیں کوئی چیز کہ وہ ہماری بات کو لسن کریں، وہ ویسے کریں، تو ہمیں خود مثال پہلے بننی ہوگی۔ لوگوں سے کہتے رہنا یہ اتنا فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ ہم خود نہ مثال بنیں۔ اس پہ کیا ہوا، انصار و مہاجرین اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہمارا حصہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، یعنی آپ کے حوالے آپ جو بھی کریں۔ البتہ بعض اعراب مثلا اقرا بن حابس، عینہ بن حصن اور عباس بن مرداس نے انکار کیا۔ اب یہ عینہ بن حصن کون ہے؟ عینہ بن حصن یہ ہے اس کا غطفان کا، آپ پیچھے دیکھیں اگر اپنی بک میں تو آپ کو ملے گا کہ کس طرح جس وقت کے غزوہ احزاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ غطفان کو ہم آدھی اپنی یہ جو فصل ہوگی، جو کھجور ہوگی، آدھی پیداوار ان کو دے دیں غطفان کو، تو یہ ہو سکتا ہے یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں پھر۔ تو ان میں عینہ بن حصن بھی تھا، یہ بھی آیا تھا لڑنے کے لیے اس وقت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بخوشی واپس کر دے تو بہت اچھی رائے، ورنہ واپس تو بہرحال کر دے، اور آئندہ جو سب سے پہلے مال فہ حاصل ہوگا اس سے ہم اس کو ایک حصے کے بدلے 6 حصے دیں گے۔ یعنی اب یہ لوگ صرف 3 لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے نہیں واپس دینا، یہ بھی اقرا بن حابس بھی سردار تھا، انہوں نے کہا ہم نے نہیں دینا۔
تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، جو بخوشی دے گا تو بہت اچھا کام ہے. اب یہ دیکھیں دوسرے بھی دیکھا دیکھی کہہ سکتے تھے ہم نے بھی نہیں دینا، ہم سے بھی خرید لیں پیسوں پہ، لیکن ہم نے نہیں دینا. لیکن جب باقی صحابہ نے، سب نے، انصار اور مہاجرین، انہوں نے کہا کہ ہم ایسے ہی دیتے ہیں. حالانکہ دیکھیں یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی، قیدیوں کی بھی بہت بڑی قیمت ہوتی تھی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بخوشی واپس کر دے تو ٹھیک ہے، نہیں بھی خوشی سے واپس کرنا تو ابھی تو واپس کر دے، ہم اس کی قیمت دے دیں گے، یعنی ہم تم سے سمجھ لیں خرید لیں گے. کیونکہ یہ لوگ مسلمان ہو کے آئے تھے نا، اب یہ مسلمان ہو کے آئے تھے، اب ان کے قیدیوں کو ہم کیسے یعنی رکھ سکتے ہیں، اور یہ اب درخواست بھی کر رہے ہیں. اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ دیکھو یہ لوگ مسلمان ہو کے آئے ہیں، اور اسی غرض سے میں نے ان کی قیدیوں کی تقسیم میں تاخیر کی تھی، اور اب میں نے انہیں اختیار دیا تو انہوں نے بال بچوں کے برابر کسی چیز کو نہیں سمجھا. لہٰذا کسی کے پاس کوئی قیدی ہو اور وہ بخوشی واپس کر دے تو یہ بڑا اچھا ہے. اور جو کوئی اپنے حق کو روکنا ہی چاہتا ہے تو وہ بھی ان کے قیدی تو انہیں واپس کر ہی دے. البتہ آئندہ جو سب سے پہلے مال فہ حاصل ہوگا اس سے ہم اس شخص کو 1 کے بدلے 6 دیں گے، یعنی 1 کی بجائے 6 دے دیں گے، ہم ملٹیپلائی وتھ 6 کر دیں گے تاکہ ان کی قیمت ادا ہو جائے. اس کے اوپر اس کے بعد عیینہ بن حصن کے علاوہ سارے لوگوں نے بخوشی واپس کر دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قیدیوں کو 1 قبطی چادر عطا فرمائی. قیدی واپس کرنے کے بعد اب ایک آدمی کے حصے میں یا تو صرف 2 اونٹ آتے تھے یا 20 بکریاں، یعنی پھر بس اتنا ہی رہ گیا تھا. اچھا، اس میں ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخوشی دینے کو تیار ہیں. آپ نے فرمایا ہم جان نہ سکے کہ آپ میں سے کون راضی ہے اور کون نہیں، لہٰذا آپ لوگ واپس جائیں اور آپ کے جو بڑے ہیں وہ آپ کے معاملے کو ہمارے سامنے پیش کریں. اس کے بعد سارے لوگوں نے ان کے بال بچے واپس کر دیے، صرف عیینہ بن حصن رہ گیا تھا جس کے حصے میں ایک بڑھیا آئی تھی، اس نے واپس کرنے سے انکار کر دیا، لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ نہیں ہے یہ بات، لیکن پتہ چلتا ہے ہمیں کہ ایٹ لاسٹ اس نے بھی واپس کر دیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قیدی کو 1 قبطی چادر بھی عطا فرما کے واپس کیا. یعنی آپ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک دیکھیں. لیکن بار بار ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دشمن کو دوست کیسے بنانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے دیکھیں، کیا یہی کافی نہیں تھا کہ قیدی واپس کر رہے ہیں، قیدیوں کے ساتھ ساتھ 1 ان کو تحفے میں چادر بھی دے کے واپس کیا. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد عمرہ جیرانہ، ذی قعدہ سن 8 ہجری. اب مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا. یہی عمرہ جیرانہ ہے. یعنی یہ کون سا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرہ؟ تیسرا عمرہ. پہلا عمرہ کون سا تھا؟ وہ جب حدیبیہ میں گئے تھے اور واپس آنا پڑا تھا، صلح حدیبیہ ہو گئی تھی نا، تو وہ عمرہ تو نہیں کر سکے تھے بے شک، لیکن اللہ تعالیٰ نے عمرے کا اجر آپ کو عطا فرمایا تھا. قربانی بھی ہوئی تھی، بال بھی منڈوائے تھے، اور سفر بھی سارا کیا تھا، احرام بھی پہنا تھا، تو سب کچھ ہوا تھا اس میں. عمرہ پرفارمنس نہیں ہو سکی تھی، لیکن اس کی وجہ تھی، رکاوٹ ڈالی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اجر عطا فرمایا. دوسرا عمرہ وہ جو عمرہ قضا، تیسرا یہ جیرانہ والا. تو اور عمرے سے فارغ ہو کر مدینہ واپسی کی راہ لی، اور ذی قعدہ کے ابھی 6 دن یا 3 دن باقی تھے جب مدینہ پہنچ گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو ابھی بھی ذی قعدہ میں کچھ دن باقی تھے ذی قعدہ کے، یعنی یہ آپ کا عمرہ اس کا مطلب ذی قعدہ میں ہی ہوا. ٹھیک ہے. آپ محمد غزالی اس میں لکھتے ہیں کہ دیکھیں ان فاتحانہ اوقات میں جبکہ اللہ نے آپ کے سر پر فتح مبین کا تاج رکھا تھا، اس وقت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 8 سال پہلے تشریف لائے تھے، اس میں اور اب میں کتنا لمبا چوڑا فاصلہ ہے. اب آپ مدینہ آ رہے ہیں اور آپ جب 8 سال پہلے یہاں پہ آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امان کے طالب تھے، امان لینے آئے تھے نا، امان کے متلاشی تھے کہ کوئی مجھے امان دے دے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، اجنبی تھے، اور آپ کو انسیت کی تلاش تھی، اور وہاں کے رہنے والوں نے آپ کی کتنی قدر و منزلت کی، آپ کو جگہ دی، آپ کی مدد کی، اور آپ کی
ہاتھوں پر اسلام لے کر آئے، آپ کی خاطر ساری دنیا سے دشمنی لے لی. اب وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر نے ایک خوف زدہ مہاجر کی حیثیت سے آپ کا استقبال کیا تھا، آج 8 سال بعد وہی شہر آپ کا اس حیثیت سے استقبال کر رہا ہے کہ مکہ آپ کے پیروں تلے ہے. اور ساری جو مکہ والوں کی کبریائی تھی اور جہالت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں تلے. اور اب وہاں کے لوگ مسلمان ہو گئے. دیکھیں کتنی ایک بڑا چینج آیا ان 8 سالوں میں. اب بنو تمیم کی تادیب اور ان کا قبول اسلام. محرم سنہ 9 ہجری. محرم 9 ہجری میں مدینہ میں خبر پہنچی کہ بنو تمیم قبائل کو جزیہ نہ دینے پر اکسا رہے ہیں. اب بنو تمیم قبیلہ ہے جنہوں نے خود بھی جزیہ دینے سے انکار کیا اور دوسروں کو بھی اکسا رہے ہیں کہ تم بھی نہ دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عینہ بن حصن فزاری کی قیادت میں 50 سواروں کا ایک دستہ بھیجا. کن کی قیادت میں بھیجا؟ عینہ بن حصن. یہ کون ہے؟ ابھی جن کی بات آئی ہے کہ اینڈ تک وہ دینے کو تیار نہیں تھے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دی مال فہ میں سے 6 گنا ان کو دیں گے اور زیادہ یعنی دیں گے، تو پھر بھی وہ دینے کو تیار نہیں تھے اور اینڈ میں جا کے انہوں نے دیا. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قیادت سونپ دی اور ان کو بھیج دیا. یہ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں ہوتا تھا کہ کسی کی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو دل میں رکھ کے بیٹھ جائے، اب اس کو آئندہ کبھی کوئی کام دینا ہی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے یہ بیٹھا رہے، اس سے نہیں میں نے کوئی کام لینا. اس کو اس کام جو کسی سے غلطی ہوئی ہے اس کو فارگیو کر کے آگے بڑھتے تھے. یعنی کوئی اب منہ سے کچھ ایسی بات بول دیتا ہے، کوئی ایسا کوئی کام کر لیتا ہے، آپ سوچتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا اب اس قابل نہیں ہے، اب نہیں، بس دیٹس انف. لیکن ابھی انہوں نے کیا کیا، ابھی انہوں نے کیا کیا، جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ فرمایا کہ بھئی دے دو واپس، لیکن پھر بھی نہیں انہوں نے دیا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کام دے رہے ہیں. دیکھیں یہی بات ہے کہ جب آپ نے دین کا کوئی کام کسی سے لینا ہوتا ہے نا تو ایسے نہیں ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر موڈ بنا کے بیٹھ جائیں، ہم نے اس کو نہیں کوئی کام دینا، اس کو. پھر آپ کو ان چیزوں کو پیچھے رکھ کے دوسرے کے اندر جو ٹیلنٹ ہے اس کو سامنے لانا چاہیے. اگر ہم انہی چیزوں کو لے کر بیٹھ جائیں کہ اس نے یہ کیا تھا، اس نے وہ کیا تھا، تو ہم کبھی بھی اس کے اس ٹیلنٹ سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، ہم کبھی بھی اس کو دین کے کام کے لیے یوز نہیں کر پائیں گے. دیکھیں یہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بٹھائے رکھ سکتے تھے، کوئی اور چلا جاتا، ان کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر کیسے ایسے لوگوں کو سامنے لایا جائے گا؟ اور غلطیوں کو درگزر کر کے ہم آگے نہیں بڑھیں گے اور انہی کے اوپر بیٹھے رہیں گے. اب غلطی ان کی تھی وہاں پہ، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرمایا. تو لوگوں میں بہت سارے لوگ ناسمجھی میں بہت ساری باتیں کہہ دیتے ہیں، بہت ساری ایسے کوئی کام کر دیتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے اب نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں، وہیں پہ رکنا نہیں ہے. ان کی ان باتوں کو اگنور کر کے، ہو سکتا ہے اس نے یہ بات اس کو سمجھ ہی نہ آئی ہو، اتنی اس کی عقل نہیں ہے، اگر اس نے منہ سے بول دیا اب اس کو چھوڑ دے اور آگے بڑھے. اسی کی جو کوالٹیز ہیں، جو اس کے اندر اچھی باتیں، ان سے فائدہ اٹھائیں. یہاں پہ بھی عینہ بن حصن فزاری کی قیادت میں، فزاری کیوں، یہ فزاری ان کے غطفان کے انڈر جو 3 اس کی برانچز ہیں ان میں سے ایک ہے. کی قیادت میں 50 سواروں کا ایک دستہ بھیجا. انہوں نے صحرا میں حملہ کر کے ان کے 11 آدمی، 21 عورتیں اور بچے گرفتار کر لیے اور انہیں مدینے لے آئے. اس کے بعد بنو تمیم کے 10 سردار آئے اور مقابلہ خطابت و شاعری کی خواہش کی. اب پیچھے ہی وہ بھی آ گئے. جب ان کے لوگوں کو گرفتار کر کے لایا گیا تو یہ لوگ بھاگتے ہوئے پیچھے آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ جا کے آواز لگائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے ہیں، آپ باہر تشریف لائے. یہ لوگ آپ سے چمٹ گئے، کہنے لگے آپ بس ہماری بات کو سنیں. آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ٹھہرے رہے یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مسجد نبی کے صحن میں بیٹھ گئے ظہر پڑھا کے.
تو انہوں نے مقابلہ کہا کہ ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں خطابت کا اور شاعری کا. چنانچہ ان کے خطیب عطارد بن حاجب نے خطبہ دیا جس کا جواب حضرت ثابت بن قیس نے دیا. پھر ان کے شاعر زبرقان بن بدر نے اشعار کیے. جواب میں حسان بن ثابت نے اپنے اشعار پیش کیے. پھر انہوں نے اسلام کے خطیب اور شاعر کی فضیلت کا اعتراف کیا اور مسلمان ہو گئے. یعنی پھر یہ مسلمان ہو گئے تھے، یہ سمجھ گئے تھے کہ اس طرح اسلام ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی بھی واپس کر دیے، ان کو بہترین تحفوں سے بھی نوازا. تو یہ تھوڑا سا پتہ چلتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اقرا بن حابس نے کہا تھا کہ ان کا خطیب ہمارے خطیب سے زیادہ اچھا ہے، ہمارے شاعر سے زیادہ اچھا ان کا شاعر ہے، تو اس لیے ہمیں اسلام لے آنا چاہیے. یہ لوگ پھر اسلام میں داخل ہو گئے تھے. بنو طے کے فلس کا انہدام اور عدی بن حاتم کا قبول اسلام. عدی بن حاتم کون ہے؟ کچھ سمجھ آتی ہے آپ کو؟ عدی بن حاتم، ہاں جی حاتم تائی، جس کا نام آج تک مشہور ہے. حاتم تائی، ہم کہتے ہیں نا تم کون سے حاتم تائی کے بیٹے ہو، یعنی جب کسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت یعنی پیسے لٹا رہا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ حاتم تائی کی اولاد کہہ دیتے ہیں، یعنی بہت سخاوت. یہ سوچیں کہ کس زمانے کا حاتم تائی ہے، کہ اس وقت حاتم تائی تو موجود نہیں، وہ تو فوت ہو چکا ہے، لیکن اس کا بیٹا عدی بن حاتم موجود ہے جو بعد میں اس کے قبیلے کا سردار بنا تھا. قبیلہ بنو تئی ان کا قبیلہ تھا. اس کا ایک بت تھا جس کا نام تھا فلس. تو اس کے بت جو بنو تئی کا بت تھا، اس کا انہدام یعنی اس کو گرانا، اور عدی بن حاتم کا قبول اسلام. تو یہ حاتم تائی کا جو قبیلہ تھا نا، حاتم تائی سردار تھا بنو قبیلہ تی کا. اب حاتم تائی اس قدر سخی تھا، اتنا مہمان نواز تھا، لوگ جو بھی جاتے تھے ان کا اتنا اکرام کرتا تھا کہ پورے عرب میں اس کی شہرت تھی اور لوگ اس کی عزت کرتے تھے. اس کی سخاوت مشہور تھی. بہت سے واقعات آپ بھی سنتے ہیں حاتم تائی کے، شاید آپ کو آج تک یہ نہیں پتا ہوگا، محاورتاً تو بولتے رہتے ہیں، یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، یعنی یہ جو ٹائم ہے اس سے بھی پہلے وہ فوت بھی ہو چکا ہے، لیکن آج تک ہمارے ہاں تو ہے ہی ہے، عرب میں بھی آج تک حاتم تائی کی مثال دی جاتی ہے، یعنی آج تک اس کا نام زندہ ہے. تو یہ قبیلہ اس کا تھا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا عدی آیا جو سردار بنا، لیکن ظاہر ہے جو باپ کے اندر ٹریٹس تھے وہ بیٹے کے اندر نہیں تھے اس طرح سے، اس لیے وہ سخاوت میں ویسا مشہور نہیں ہے. تو ان کا بت تھا جو فلس، جس کو کلیسا بھی کہا جاتا تھا، وہ ڈھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا صحابہ میں سے حضرت علی کو. تو ربیع الاول 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کی سرکردگی میں 100 اونٹ اور 50 گھوڑوں سمیت 150 آدمیوں کا ایک دستہ بنو تی کا فلس نامی بت ڈھانے کے لیے روانہ فرمایا. اب آپ دیکھ لیں کہ پہلے کیا ہوتا تھا، یعنی ایک اونٹ ہوتا تھا اور کتنے کتنے سوار ہوتے تھے اور باریاں لگانی پڑتی تھی. اب 150 کے لیے 150 سواریاں، یعنی اتنی خوشحالی آ چکی تھی. تو اس وقت حضرت علی کے ہاتھ میں کالا پرچم اور سفید جھنڈی تھی. انہوں نے جود و کرم میں شہرت یافتہ حاتم تائی کے محلے پر چھاپا مارا. اب جس وقت حضرت علی نے فجر کے وقت حاتم تائی کے محلے پر چھاپا مارا تھا، اس وقت جو عدی بن حاتم تھا نا، وہ فرار ہو چکا تھا. اس کو جب پتا چلا کہ یہ اس طرح سے مسلمان آ رہے ہیں، اور اب ان کا دیکھیں پتا تو چل رہا ہے کہ عرب میں ہر طرف مسلمانوں کی دھوم مچ گئی ہے، مکہ وہ فتح کر چکے ہیں اور علاقے فتح کر چکے ہیں، تو اب ہمارا بھی کام خراب ہی ہوگا. تو وہ پہلے ہی بھاگ گیا، اس سے پہلے کہ مسلمان وہاں پہ پہنچتے. وہ اپنے مال اسباب لے کر، اپنے اونٹ اور یہ سب چیزیں لے کر، اور اپنی فیملی کو لے کر روم کے قریب جا کے، کیونکہ کرسچن لوگ بھی تھے یہ لوگ، وہاں پہ جا کے اس نے وہاں پہ اپنا یعنی ڈیرا جما لیا، وہاں پہ یعنی وہ مقیم ہو گیا.
تو اب اس کے اندر یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو نکل کھڑا ہوا تھا، اور یہاں پہ ایک بت تھا. وہ پتہ ہے بت پرستی تو ان کے اندر اس وقت بھی آج تک بھی ہے، آج بھی بت ہے ان کے چرچز میں بھی دیکھ لیں. تو مسلمانوں نے ان کے قیدیوں اور چوپائے اور بھیڑ بکریوں پر قبضہ کر لیا اور عورتوں بچوں کو قید کر لیا. قیدیوں میں حاتم طائی کی صاحبزادی جو تھی صفانہ وہ بھی تھی، یہ بھی قیدیوں میں شامل تھی. اب مسلمانوں نے ان کا بت تو گرا دیا. بت کے خزانوں میں 3 تلواریں تھیں، 3 زریں تھیں، اور بھی بہت کچھ مال تھا جو لے لیا. لیکن مال تو تقسیم کر دیا، مگر یہ جو حاتم کی جو فیملی تھی اس کو تقسیم نہیں کیا. جب مدینہ پہنچے ہیں تو انہوں نے جو حاتم کی بیٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کی درخواست کی کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا جائے، اور ان کے پاس جا کے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کے انہوں نے خطاب کیا. یہاں جو آ سکتا تھا وہ تو لاپتہ ہے. میرے والد گزر چکے ہیں اور میں بوڑھی ہو گئی ہوں، خدمت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی. آپ مجھ پر احسان کیجیے، اللہ آپ پر احسان کرے گا. آپ نے پوچھا تمہارے لیے کون آ سکتا تھا؟ بولی عدی بن حاتم، یعنی جو آ سکتا تھا میرے لیے وہ تو لاپتہ ہے، وہ تو چلا گیا. وہ تو شام کے پاس جا کے انہوں نے اپنا عدی بن حاتم نے وہ شام کی طرف بھاگ گئے تھے نا. تو یعنی میرا بھائی میرے لیے آ سکتا تھا، وہ ویسے ہی مسنگ ہے، اور باپ میرے ہے نہیں، میں خود بوڑھی ہوں. آپ میرے پر احسان کریں، اللہ آپ پہ احسان کرے گا. آپ نے پوچھا پھر کہ کون آ سکتا تھا؟ تو انہوں نے بتایا عدی بن حاتم. فرمایا وہی جو اللہ اور رسول سے بھاگا ہے. پھر آپ آگے بڑھ گئے. دوسرے دن اس نے پھر یہی بات دہرائی. آپ نے پھر وہی بات بیان فرمائی جو کل فرمایا تھا. تیسرے دن پھر اس نے وہی بات کی کہ آپ میرے پر احسان کریں، مجھے آزاد کر دیں. اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک صحابی تھے، غالباً حضرت علی تھے. تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کا بھی سوال کرو. اس عورت نے سواری کا بھی سوال کیا. آپ نے سواری بھی دی اور ان کو بھی آزاد کر دیا، ان کو بھیج دیا. اب یہ جب ایسا ہوا، یہاں پہ آ رہا ہے نا کہ جب مدینہ لائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عذرائے احسان بغیر فدیے کے چھوڑ دیا، اور ان کا اکرام کرتے ہوئے انہیں سواری بھی دی. وہ ملک شام گئیں. شام میں کون ہے؟ ان کے بھائی. تو اپنے بھائی کے پاس گئیں. جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایسا کارنامہ انجام دیا وہ بھی بتایا کہ تمہارا باپ بھی ویسا نہیں کر سکتا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تم ایسا کرو، ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاؤ، یا تو وہ رسول ہیں تو پھر بہتر ہے کہ تم ان کے اوپر ایمان لے آؤ، اور اگر وہ بادشاہ ہیں تب بھی تمہیں فائدہ ہی ہوگا. تو اب یہ بات انہوں نے جب کہی اپنے بھائی سے، ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کہہ رہی ہیں. جب ملتی نہیں ہے تو یا رسول اللہ. چنانچہ عدی انہوں نے فرمایا آپ نے اچھا یہاں سے ہم پڑھتے ہیں، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کیا کہ تمہارا باپ بھی ویسا نہیں کر سکتا تھا، یعنی سخاوت میں اتنا زیادہ، لہٰذا ان کے پاس رغبت یا خوف کے ساتھ جاؤ. چنانچہ عدی کسی امان یا تحریر کے بغیر آ گئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو وہی مسلمان ہو گئے. اب اس میں بھی واقعہ کیا ہوتا ہے کہ حضرت عدی جو ہیں وہ جب مدینہ پہنچتے ہیں شام سے، تو مدینے میں لوگ تو پہچانتے تھے. عدی بن حاتم کو کون نہیں جانتا تھا، ان کے باپ کی وجہ سے ان کا بڑا نام تھا. تو بغیر کسی امان کے یا بغیر کسی پہرے کے یا بغیر کسی تحریر کے کہ جی مجھے کوئی کچھ کہے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. کیوں ایسے کیوں؟ اس لیے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کے باپ کی ریپوٹیشن اتنی تھی کہ کوئی ان کو کچھ کہے گا نہیں. تو کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اے عدی اسلام لے آؤ، اس میں سلامتی ہے تمہارے لیے.
تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ میں تو جس دین پہ ہوں میرے لیے وہی اچھا ہے، یعنی میں تو کرسچینٹی پہ ہوں تو وہ تو اتنا اچھا دین ہے۔ پھر آپ نے دوسری دفعہ فرمایا کہ اے عدی اسلام لے آؤ، اس میں سلامتی ہے۔ پھر وہ فرمانے لگے کہ نہیں میں اس پہ میں سیٹسفائیڈ ہوں، میں جس دین پہ ہوں وہ بڑا اچھا دین ہے۔ پھر تیسری دفعہ آپ نے فرمایا تو انہوں نے یہی جواب دیا، تو آپ نے فرمایا کہ اے عدی میں تمہارے دین کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کیا پیغام لے کر آئے اور آج کیا اس کی پریکٹس ہو رہی ہے۔ پھر آپ نے پوچھا ان سے کہ کیا تم اپنے لوگوں کے سردار نہیں ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں میں ان کا سردار ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان کی 1/4 آمدنی نہیں لیتے ان سے، ان سے ٹیکس کے صورت میں؟ تو اس نے آگے سے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا دین تمہیں ایسا کرنے سے روکتا ہے، جو تمہارا دین کہتا ہے تم تو اس کو فالو نہیں کر رہے، اور تمہارا دین کیا کہتا ہے یہ مجھے زیادہ پتا ہے۔ اب عدی بڑے اس چیز سے امپریس ہوئے کہ یہ جو بات بتا رہے ہیں واقعی صحیح ہے اور ایسا میں نہیں کرتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو لے کر اپنے گھر کی طرف چلے۔ راستے میں عدی کہتے ہیں خود انہوں نے نریٹ کی اپنی پوری جو اسلام لانے کی اپنی پوری روایت ہے وہ ساری انہوں نے خود بیان فرمائی ہے کہ راستے میں ایک بوڑھی عورت ایک چھوٹے بچے کے ساتھ کھڑی بھی تھی اور اس کو کوئی حاجت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ بات چیت کرتے رہے جب تک کہ اس کی حاجت پوری نہیں ہوگی، اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ تو عدی نے دل میں سوچا کہ یہ آدمی بادشاہ نہیں ہو سکتا کم از کم، کیونکہ یہاں تو تھا نا کہ یہ بادشاہ یا نبی ہیں، کیونکہ اگر یہ بادشاہ ہوتے تو کبھی اتنی ایسی مسکین عورت کے پاس اس طرح سے نہ کھڑے ہوتے اور اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس سے بات چیت نہ کرتے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب گھر پہنچے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پرانا سا بچھونا تھا جو آپ نے لیا اور اس کو زمین پہ بچھا کے فرمانے لگے کہ بیٹھو، مگر میں ہچکچایا اس لیے کہ بچھونا تو ایک ہی تھا پورے کمرے میں، اگر میں بیٹھ گیا تو یہ خود کہاں بیٹھیں گے، تو میں نے کہا کہ آپ بیٹھیں۔ آپ نے فرمایا نہیں تم بیٹھو، تو میں بیٹھ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس خالی فرش پہ بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تمہیں اللہ کے سوا کسی اور الہ کا علم ہے؟ عدی بولے نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ آپ نے پوچھا تم کسی اور کو جانتے ہو جو اللہ سے زیادہ قوت والا ہو؟ بولے نہیں۔ آپ نے فرمایا یقیناً یہود مغضوب ہوئے اور نصارہ ضالین ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا شاید تم اسلام اس لیے نہیں لے کر آتے، تمہیں کون سی چیز اسلام سے روکتی ہے کہ شاید یہی جو حالت تم نے میرے ارد گرد والوں کی دیکھی ہے، آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ لوگ تو دنیا میں ایسے کوئی طاقتور نہیں ہے، روم جو ہے جو عیسائی جو ہیں اس وقت کی سپر پاور تھے وہ اتنے اوپر ہیں، تو یہ کیا جیسے آج بھی لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیا چیزیں ہیں، یہ تو مسلمان کیا ہے، اتنے دنیا کے اندر نہ کوئی پڑھے لکھے ہیں، نہ ان کا دنیا میں کوئی ایسا کنٹریبیوشن ہے، نہ یہ کوئی بہت اچھے اپنے، ان کا دین تو بڑا اچھا لگتا ہے لیکن خود ان کے کردار اور اخلاق کیا ہیں، تو اس سے وہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے شاید تم نے یہ دیکھا ہے کہ جو صحابہ کی حالت تھی ظاہری بات ہے وہ اس طرح سے تو نہیں تھی جو روم کی سپر پاور کی جو بات تھی اور جو ان کی تہذیب تھی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک وہ وقت آئے گا، تم نے ہیرا کے بارے میں سنا ہے؟ ہیرا ایک علاقہ تھا عراق میں، بولے ہاں۔ آپ نے فرمایا ایک وہ وقت آئے گا جلدی کہ جب ہیرا سے ایک عورت چلے گی، اور یہ یہاں پہ بھی آئے گا کہ جب وہاں سے ایک عورت چلے گی، اور پھر ہم اس میں سے یہ پڑھ لیتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی نے آ کر فاقے کی شکایت کی، پھر دوسرے نے راہزنی کی شکایت کی۔ پھر آپ نے فرمایا عدی تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی، تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم دیکھو کہ ہودج نشین عورت ہیرا سے چل کر آئے گی۔ ہودج نشین جو اونٹ کے اوپر ہودج رکھا جاتا تھا، تو وہ ہیرا سے چل کر آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اور اگر تمہاری زندگی لمبی ہوتی ہے تو تم کسرا کے خزانے فتح کرو گے، اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو کہ آدمی ہتھیلی بھر سونا چاندی لے کر نکلے گا اور ایسے آدمی کی تلاش کرے گا جو اسے قبول کر لے، مگر کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 پیشین گوئیاں ان کو دین تھیں
کہ ایسا ایسا عنقریب ہوگا، جلد وہ زمانہ آئے گا کہ اس طرح سے ہوگا کہ ایک عورت چلے گی اور امن و امان ایسا ہوگا کہ اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا، وہ آ کے اکیلی آئے گی اور کعبہ کا طواف کرے گی اور اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور دوسرا کہ کسرا کے خزانے فتح کرو گے تم، اور تیسرا یہ کہ صدقہ دینے کے لیے لوگ سونا چاندی لے کے نکلیں گے لیکن کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ تو یہ 3 پیشین گوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھیں، اور یہ اس بارے میں آتا ہے جو کہ حضرت عدی اس کے بعد پھر اسلام لے آئے تھے، اور واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان کو اپیل کی تھیں۔ تو یہ جو یہاں لکھا ہوا ہے یہ ایک الگ روایت لگتی ہے، لیکن بعض جگہ پہ یہ آتا ہے کہ حضرت عدی جب اسلام نہیں لائے تھے اس وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بشارتیں بتائی تھی کہ ایسا ایسا کچھ ہوگا۔ تو اس کے بعد وہ اسلام لے آئے تھے اور پھر وہ چلے گئے تھے، لیکن وہ آتے جاتے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور ایک دفعہ انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی تھا کہ یا رسول اللہ، میرا باپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا تھا اور بہت سخاوت کرتا تھا اور یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا، بہت ساری یعنی مہمان نوازیاں، اور یہ اس کو اس کا اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا تمہارے باپ نے جو کچھ چاہا اس کو مل گیا، جو بھی اس نے چاہا۔ تو یعنی کیا مطلب ہے؟ ابن حبان میں یہ روایت ہے کہ تمہارے باپ نے جو چاہا وہ اس کو مل گیا، یعنی اس نے تو چاہا ہی نہیں کہ اللہ کی رضا ملے، اللہ تعالیٰ کی خاطر کیا جائے، اس نے شہرت چاہی، عزت چاہی، لوگوں میں ناموری چاہی، وہ اس کو مل گئی۔ آج دیکھ لیں گے آج تک اس کی شہرت ہے، آج تک اس کا نام زندہ ہے، تو اللہ نے دنیا میں اس کو دے دیا جو اس نے چاہا تھا۔ اور پھر حضرت عدی نے ہودج نشین عورت کو نکلتے دیکھا اور کسرا کی فتح میں خود موجود رہے، یعنی پھر جب وہ اسلام لے آئے تھے تو انہی کے زندگی میں انہوں نے بڑی لمبی عمر پائی تھی، ان کی زندگی میں انہوں نے دیکھا کہ ہودج نشین عورت نکلتی ہے، اور وہ علاقے جہاں پہ عورت کیا قافلے لٹ جایا کرتے تھے، لوگوں کو قیدی بنا لیا کرتے تھے، وہاں پہ اکیلی عورت جاتی ہے اور جا کے طواف کرتی ہے اور واپس آتی ہے اور اس کو کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ اور کسرا بھی فتح ہوا، کسرا تھا نا، یعنی ایک تو روم تھا اور ایک کسرا تھا جو ایران تھا، یہ سپر پاورز تھے۔ تو بنو تمیم کی اچھا پھر تیسری جو پیشین گوئی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، یہ پھر بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے وقت میں یہ پوری ہوئی تھی کہ واقعی کوئی صدقہ لے کے نکلتا تھا لیکن اتنی خوشحالی تھی کوئی لینے والا نہیں تھا، اور قرب قیامت میں بھی یہ دوبارہ پوری ہوگی کہ انسان اپنا صدقہ لے کے نکلے گا، لیکن وہ تھوڑے ٹائم کے لیے ہوئی تھی نا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں۔ قیامت کے قریب تو یہ ہوگا کہ انسان اپنا صدقہ لے کے نکلے گا، کوئی لینے والا نہیں ہوگا، اس لیے انسان صدقہ کرنے میں بھی جلدی کرے۔ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ یہ وہ نیکی ہوگی جو انسان نہیں کر سکے گا، چاہے بھی تو دینا چاہے گا، لوگ کہیں گے نہیں آپ کل لے آتے تو ہم لے لیتے، آج ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ بنو تمیم کی تعدیب اور بنو تھی کہ بت کی تباہی دو اہم واقع تھے جو فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد پیش آئے۔ ان کے علاوہ اس دوران بعض چھوٹے چھوٹے واقعات بھی پیش آئے، لیکن مسلمانوں اور بت پرستوں میں جو محاذ آرائی چلی آ رہی تھی وہ فتح مکہ کے بعد عمومی طور پر ختم ہو گئی، کیونکہ اب کوئی چیز بھی نہیں تھی ایسی کہ جس کے اوپر کوئی محاذ آرائی ہو۔ ظاہری بات ہے جو اکثر قبائل تھے تو مسلمان ہو گئے تھے، باقی دب گئے تھے، اور قریب تھا کہ مسلمان جنگوں کی مشقت سے چھٹکارا پا جائیں۔ لیکن فتح مکہ سے تھوڑے ہی دن پہلے جو نئی بات پیش آئی وہ یہ تھی کہ شام میں موجود عیسائی قوت نے مسلمانوں کا رخ کر لیا تھا، اور اسی کے نتیجے میں مارکہ موتا پیش آیا تھا۔ چنانچہ اہل فارس کے خلاف مسلمان کامیابی کی وجہ سے اس قوت میں حد درجہ تکبر آ چکا تھا، اس لیے اس نے مسلمانوں کے ساتھ خون ریز ٹکراؤ کا دروازہ کھول دیا، جس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں غزوہ تبوک پیش آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ میں شام کی فتوحات حاصل ہوئیں۔ تو پہلے آپ نے مارکہ موتا پڑھ چکے ہیں آپ کہ کس طرح سے اس میں عیسائی قوت کا مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا، اور اس کے بعد اہل فارس کو پہ بھی انہوں نے فتح حاصل کر لی تھی، جیسے سورہ روم میں بشارت دی گئی ہے، اور پھر انہوں نے سمجھا کہ اب ہم مسلمانوں کے ساتھ ٹکرا بھی جائیں تو کچھ نہیں ہوگا، تو بعد میں ہم اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ مگر اس سے پہلے کچھ چند ایک اور بھی چیزیں ہیں
جو پیش آئی تھیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اس وقت میں اس دوران میں کئی وفود کا استقبال فرمایا تھا، حکومت کے عمال یعنی گورنر وغیرہ مقرر کیے تھے جگہوں پہ، اور دین کے داعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمائے تھے اور اس تاکہ لوگوں تک دین پہنچائیں، اور جنہوں نے دین میں داخل ہو چکے تھے ان کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو روانہ فرمایا کہ ان کو دین سکھائیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوئی تھیں۔ اسی طرح اسی دوران 8 ہجری میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی حضرت زینب، جو ابو العاص کی بیوی تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ وفات پا گئی تھیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں بتایا تھا کہ حبان بن اسود جس کو فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا تھا، تو اس نے ان کو حضرت زینب جب ہجرت کرنے لگی تھی تو کوئی کچوکا لگایا تھا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، کچوکا لگایا تھا اور جس سے وہ گر گئی تھیں اور اس وقت ان کا حمل ضائع ہو گیا تھا، اور پھر اس میں ہی وہ یعنی بیمار ہی رہیں، اس کے بعد ان کی اب جا کے وفات ہو گئی تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ابراہیم پیدا ہوئے تھے، آپ کے بیٹے ابراہیم کی وفات کا بعد میں آتا ہے۔ اور ایک اور چیز جو کہ زیادہ ہم نہیں دیکھتے سیرت کی کتابوں میں، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح فرمایا تھا، مگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں اس بیوی کا نام اس لیے نہیں دیکھتے کہ ان کو طلاق دے دی تھی آپ نے۔ یہ بات آپ لولو والمرجان میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو رشتہ ڈالا تھا جس کا نام فاطمہ بھی کہا جاتا ہے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف داخل ہوئے تو وہ بولی اعوذ باللہ منک، میں اللہ کی پناہ لیتی ہوں آپ سے، تو آپ نے فرمایا تم نے بہت بڑے کی پناہ لے لی ہے، تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ تو نکاح تو ہوا تھا لیکن کوئی تعلق نہیں ہوا تھا، کوئی اس طرح سے نہیں تھا، تو یہ کس کی وجوہات کیا ہیں واللہ عالم، مگر ایسا ہوا تھا۔ تو ایک طلاق کنایہ یعنی اپنے گھر چلی جاؤ مطلب ہے کہ طلاق ہو گئی، تو وہ پھر ساری زندگی روتی بھی رہی تھی کہ میری بڑی بد نصیبی ہے کہ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ آیا بھی اور میں پھر بھی ان کی زوجیت میں نہیں آ سکی۔ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہوں گے کہ یہ عورت آپ کے ساتھ رہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک طلاق بھی آپ نے دی تھی۔ زیادہ آپ کو سیرت کی کتابوں میں اس کا تذکرہ نہیں ملے گا، مگر یہ، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں ملے گا، کیونکہ نہ ان کے ساتھ کوئی وقت گزرا، اسی وقت ہی نکاح ہوا، اسی وقت ہی طلاق ہو گئی تھی، ختم ہو گیا تھا یہ رشتہ۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم آگے دیکھیں گے۔ میرے خیال میں سارے ہی اس میں کور ہو چکے ہیں، ایک آدھ اور واقعہ رہتا تھا، پھر ہم انشاءاللہ وہ دیکھ لیں گے نیکسٹ ٹائم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔